وزیر اعظم اور تمام وزراء کافی مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے اور حکومت ایک سال میں بڑی اور غیر معمولی کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے. تو ہم نے ذرا یہ پتہ کرنا ہے اور انٹرسٹنگ بھی لگ رہا تھا کہ ریسپیکٹو وزیر آ رہے تھے اپنے اپنے شعبوں اپنی منسٹری سے متعلق پریزنٹیشن دی جا رہی تھی, اور ہم تو آگے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایکچولی Q&A بھی ہونا چاہیے تھا اس وقت تاکہ تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, بٹ اٹ واز ویری ڈفرینٹ کہ ایٹ لیسٹ وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا. اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. اچھا جی, منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار, اور دیر میں ہمیں جوائن کریں گی آسمہ شیرازی صاحبہ بھی. تو منیب سے بات کر لیتے پہلے. منیب, وفاقی مخلوط حکومت کا ایک سال مکمل ہوا ہے, وزیر اعظم تو آبویسلی مطمئن ہے کہ بہت ٹھیک رہا, خاص طور پر معاشی میدان میں کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی. تو کیا واقعی یہ بہت بڑے چیلنج تھے جو انہوں نے عبور کیے؟ کیا آپ کی سینس ہے, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا عمر عبداللہ. دیکھیے, یہ چیلنجز تو بہت بڑے تھے, اور اگر دیکھا جائے تو جب پہلی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت تو بالکل نوز ڈائیو پر جا رہی تھی. تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ حکومت جس طرح پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم نے لی ہے 2022 کے اندر, جو پہلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس میں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں, کیونکہ نوز ڈائیو پہ جا رہی تھی. اس پورے جو ٹائم کے اندر جو سیونگ گریس تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان الحمدللہ بینکرپٹ ہونے سے بچ گیا, اور وہ جو ایک اکنامک فیلئر کی سی صورتحال سی, بس بیرلی تھرو دا اسکن آف آر ٹیتھ ہم وہ بچا سکے, اور اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. اوور آل جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اگر آپ دیکھیے کہ پورا ایک کیلنڈر ایئر گزرا ہے, بڑے میجر اکنامک جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اور جو میکرو اکنامک فگر ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. اب یہ جو جتنے بھی فگرز ہیں یہ تو جھوٹ نہیں بولتے, یہ تو پروپیگنڈا نہیں ہے. ہاں, یہ بات فیکٹ ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی مکمل طور پر ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ واقعی بہت بڑے چیلنجز تھے. اچھا منیب صاحب, بڑے چیلنجز یہ تھے سرٹنلی. دوسری طرف ہم دیکھیں تو پیکا ایکٹ ہے, 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس پہ ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کے پرٹیکولرلی. پھر شکایات چاہیں عدلیہ سے متعلق ہوں یا میڈیا سے متعلق ہوں یا سیاسی میدان میں سیاسی مخالفین کی آوازوں کو لے لیں, ایک تاثر تو ہے کہ مخالف جو آواز ہوگی اس کو دبایا جائے گا. آپ کی نظر میں یہ تاثر درست ہے, اور کیا یہ رویہ درست ہے اگر ایسا ہے تو؟ دیکھیے, یہ جتنی باتیں آپ نے اپنے سوال میں گنوائی ہیں یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اگر میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو کھولوں اس معاملے کو, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلی تو جو ہائبرڈ ریجیمز ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا, آپریٹ کرنے کا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں اگر میں یہ کہوں بہت احتیاط سے کہ وہ پاور ڈریون ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک طاقت کا عنصر ہوتا ہے, اور اس کا پاور ہاؤس ایک بہت بڑے ایک انسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے, جیسے ہمارے ملک میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو نیچرل بات ہے, بہت سارے کام سختی سے بھی کیے جاتے ہیں, اس نظام کے اندر ایک سختی کا ایلیمنٹ موجود ہے. آلرائٹ منیب, بہت شکریہ. چیلنجز کا بھی ذکر ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی چیلنجز تو اوور کم کیے ہیں. یہی سوال ہم آسمہ شیرازی سے بھی پوچھنا چاہیں گے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آسمہ شیرازی, کیسی ہیں آپ؟ آپ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہیں گے. منیب سے بات کر رہے تھے کہ حکومت کا ایک سال مکمل ہوا ہے, اور ویسے تو کسی بھی مخلوط حکومت کا اتنا وقت نکال جانا بذات خود ایک کامیابی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے کافی ویسے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے اوور دا پاسٹ ایئر. تو آپ کی نظر میں سیاسی طور پر یہ حکومت آج زیادہ مستحکم ہے یا اپنے آغاز کے دنوں میں زیادہ اسٹرانگ لگتی تھی؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ مستحکم تو یہ حکومت نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوریوں کے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے کہ اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے, اور ان کے ووٹوں کے اوپر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے, اس کے باوجود لگتا ایسا نہیں ہے کہ اتحاد جو ہے وہ کوئی غیر مستحکم ہوگا مستقبل قریب کے اندر. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مختلف شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. مثلا یہ کہ یہ بھی ایک ون پیج یا سیم پیج گورنمنٹ ہے جس میں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. عدلیہ میں جو جس طرح کی 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ آئی ہے اس سے بھی اس حکومت کو کوئی خطرہ سر دست نظر نہیں آتا. لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت ایک مضبوط حکومت ہے اس وقت تک. اچھا, پیپلز پارٹی کا آپ نے تذکرہ کیا, ان کی مجبوریوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن سرٹنلی بہت کچھ حکومت اپنے کریڈٹ پہ لیتی ہے. کوئی شک نہیں کہ قانون سازیوں, آئینی ترامیم اور کچھ بالا آئین و قانون ایسے اقدامات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ سے لے کر میڈیا تک
हुकूमत अपने नक्कादों को बर्दाश्त नहीं करती। इस रवैये के साथ अपना टेन्योर पूरा हो जाएगा इनका? देखिए 5 साल तो क्या मार्शल लॉ ने तो 10 साल भी पूरे किए हैं। इस तरह अगर हुकूमतें जो है वो अगर इसी तरह सेम पेज रहें, हाइब्रिड प्लस रहे, तो वो तो 10 साल भी पूरे कर सकती हैं। लेकिन असल क्वेश्चन जो है वो उस आइन की सरबुलंदी और जमहूरियत की पासदारी का है। क्या 10 साल या 5 साल या 2 साल या 3 साल अगले जितने भी हैं या जो साल गुजर गए हैं उसमें जमहूरियत कितनी मजबूत हुई है, ये सवाल बहुत अहम है। इसमें पार्लियामान की क्या कारकर्दगी रही है, ये सवाल बहुत अहम है। ये सवाल बहुत अहम है कि पाकिस्तान के जो अंदर इंसानी हुकूक और मीडिया की जो आज़ादी है वो कितनी इंश्योर की गई है। तो मेरा ख्याल है ये वो बाउंड्रीज़ हैं जिनको कि हमें जज करना होता है एक जमहूरी मुल्क के अंदर। और एक जमहूरी अगर उस एतबार से हम देखें तो जिस तरह की कानून साजी अपनी मंशा के मुताबिक हुकूमती जमात ने की है कोई पिछले कुछ अरसे के अंदर या हुकूमती इत्तेहाद ने की है, उससे नज़र आता है कि वो अपनी अगर कोई जो मजबूरियां हैं उनको वो पेश करना चाहे या उसके ऊपर कानून साजी करना चाहे तो उनके पास विल भी है और उनके पास वे भी है। लेकिन अगर जमहूरियत की पासदारी, आइन की पासदारी, आज़ादी राय को इंश्योर करना हो तो ये जो पार्लियामेंट है या ये जो सियासी इत्तेहाद है ये उसके अंदर हमें कमज़ोर नज़र आता है।